اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ عقل اور دانائی کی نعمت ہے، جس کی بنیاد پر انسان فیصلے کرتا ہے، اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کرتا ہے۔ عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے اچھی، سب سے افضل مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بہت ہے نا، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اللہ نے پیدا کی، ان تمام چیزوں میں سے سب سے افضل اور سب سے بڑا مقام اگر کسی شخص کا ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اور وہ حضرت انسان کا مقام کس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور دانائی کی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر عقل رکھنے کی اور عقل کے ساتھ کام کرنے کی بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر فرمایا افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، اس طرح کے الفاظ کہ اے لوگوں اپنی عقل کا استعمال کرو، اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرو، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ عقل کی حفاظت بھی اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ایسی چیز سے ممانعت فرمائی اور سختی کے ساتھ اس کی مذمت فرمائی جس کے ذریعے سے عقل کے اندر فطور آ سکتا ہے، جس کے ذریعے سے عقل کے اندر کمی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ اے ایمان والو، بلا شبہ شراب، جوا، آستانے اور سٹہ بازی، فرمایا کہ یہ پلید چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، لہذا اس سے بچو تاکہ تم فلاح و بہبود پا سکو، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکو۔ خمر کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال فرمایا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وہ نشہ جس کے ذریعے سے عقل پہ پردہ پڑ جائے، وہ تمام کے تمام خمر کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ نے خمر کہہ کر کے فرمایا کہ یہ پلید چیز ہے، گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے، لہذا اس سے بچو۔ لہذا یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کے ساتھ ہم کو اس کی طرف متوجہ فرمایا اور اس کو گندگی قرار دیا۔ آج ذرا ہم معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں، آپ دیکھیں اپنے اگل بغل میں، آپ اپنے محلے کے اندر دیکھیں، اپنے شہر کے اندر دیکھ لیں، اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو شراب، نشہ، سگریٹ نوشی، اسی طرح سے گٹکھا اور اس طرح کی جو نشے ہیں اس کے اندر بڑے پیمانے پر لوگ مبتلا ہیں، بڑے پیمانے پر۔ ایک ڈیٹا ہم کو بتاتا ہے کہ ملک ہندوستان کے اندر زیادہ بڑے کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں، صرف 10 سے 12 سال کے بچے 3 کروڑ کی تعداد میں موجود ہیں جو نشہ کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ 3 کروڑ بچے، 10-12 سال کی عمر کے بچے۔ ارے یہ عمر تو وہ عمر تھی کہ اس عمر میں بچوں کے ہاتھ میں قلم ہوتا، بچوں کے ہاتھ میں کاپی اور کتاب ہوتی، اور یہ جا کر کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے، ترقی کرتے، اپنی قوم کا اور اپنے ملک کا اور اپنی ملت کا نام روشن کرتے۔ لیکن آج ان کے ہاتھ میں کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، ان کے ہاتھ میں تمباکو ہے، ان کے ہاتھ میں شراب ہے، ان کے ہاتھ میں مختلف طرح کے اور نشے جو آ چکے ہیں، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں ان کو، وہ تمام نشے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہیں۔ ملک ہندوستان کا اگر مکمل جائزہ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ 130 کروڑ آبادی میں 30 کروڑ لوگ نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ 130 کروڑ میں سے 30 کروڑ یعنی تقریباً اگر آپ کہیں تو ہر چوتھا آدمی نشے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ بہت مہلک بیماری ہے، اگر اس سے گریز نہ کیا گیا، اس سے بچا نہ گیا تو ہمارا قوم، ہماری ملک اور ہمارا معاشرہ یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں جن کے گھروں میں نشہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اگر ایک نوجوان جو نشہ کر رہا ہے اس کی ذات سے دیکھیے پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس کی بیوی وہ اس سے پریشان رہتی ہے، اس کے بچے وہ پریشان رہتے ہیں، خود وہ پریشان رہتا ہے۔ وہ خود تو جس کو کمائی کرنا چاہیے تھا جا کر کے کہیں ہاتھ اور پیر مار کر کے وہ اچھی کمائی کر کے لاتا، اپنے بیوی بچوں کو پالتا اور ان کی پرورش کرتا، لیکن اگر وہ نشہ جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود ایک تو کمائی کرنے نہیں جا رہا ہے، پریشان رہتا ہے، دوسرے ہے کہ اس کے گھر کے لوگ، آپ کو نظر آئے گا اسکولوں کے اندر، آپ اسکولوں میں دیکھیں جو بوا لوگ رہتی ہیں جو کام کرتی ہیں بیچاری، دوسرے کے گھروں میں جو کام کرنے والی عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں، اس میں سے اکثر عورتیں آپ کو ایسی ملیں گی جن کے شوہر تو موجود ہیں لیکن وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ کرتے کیا ہیں کہ نشے کی بیماری کی وجہ سے تھوڑا بہت اگر کمائے بھی، رکشہ چلایا، کچھ اور دوسرے کام کیے، شام میں آ کر کے وہ جتنا کمایا اس کا نشہ لا کر کے اپنے آپ میں استعمال کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف اپنا ہی پیسہ نہیں خرچ کرتے
جو ان کی بیوی, جو ان کے گھر کے لوگ اگر کسی گھر میں جا کر کے برتن مانج کر کے دوسرے کے وہاں کام کر کے جو پیسہ لے کر کے آ رہے ہیں, وہ پیسہ بھی ان سے چھین کر کے اپنے نشے کی جو لت ہے اس کو پورا کرتے ہیں. تو یہ ایسی مہلک بیماری ہے کہ اگر ایک بندہ گھر کا اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا گھر پریشان رہتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگے چل کر کے اس کے بچے اسی کو دیکھ رہے ہیں. بچے کیا کرتے ہیں بھائی؟ بچے تو اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. جب اس کا بڑا, اس کے گھر کے لوگ جب نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں تو پھر وہ بچہ بھی اپنے بڑے کو دیکھ کر کے انہی کے نقش قدم پر چلتا ہے. کیسی کیسی رپورٹیں آتی ہیں کہ باپ شراب پی رہا ہے تو بچہ دوسری طرح کی نشے کی بیماری میں مبتلا ہے, پورا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو, اگر ہمیں اپنے معاشرے کو تباہی اور بربادی سے بچانا ہے تو نشے جیسی بیماری سے ہم کو مکتی حاصل کرنی ہوگی, اور اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا. آپ حضرات کے ہاتھوں میں یہ پمفلٹ دیا جا رہا ہے, اس پمفلٹ کے اندر نمبر لکھا ہوا ہے, اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کریں. اور یہ کام صرف ہم لوگوں کا کام نہیں ہے, کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے, صرف آپ کا کام نہیں ہے, بلکہ ملک کے ہر ایک انسان کا کام ہے کہ وہ اس کام میں آگے بڑھے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اس کو جو لوگ بھی ایسے نظر آئیں جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کی جا کر کے آپ خوشامد کریں, ان کے ہاتھ پکڑ کر کے ان کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ بھائی یہ بیماری ایسی بیماری ہے, اس سے آپ اپنا مالی نقصان, اپنا جانی نقصان, ہر اعتبار سے آپ نقصان کر رہے ہیں. یا اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. آپ یاد رکھیں کہ ہم کو بیماری سے لڑنا ہے, بیمار سے نہیں لڑنا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ شخص تو نشہ کرتا ہے, یہ شخص شرابی ہے, یہ شخص جو ہے دوسری اور نشے کی چیزوں میں مبتلا ہے, لہذا ہمیں اس سے نفرت کرنا ہے. قطعاً نہیں. وہ شخص ایک بیماری میں مبتلا ہے, اس بیمار کی بیماری سے تو ہمیں نفرت کرنا ہے, لیکن بیمار سے نفرت نہیں کرنا ہے. ہمیں اس کے پاس جانا ہے اور اس سے جا کر کے گزارش کرنا ہے کہ بھائی آپ اس بیماری کو چھوڑیں, اس غلط چیز سے بچیں اور آپ چلیں. اور آپ کو ہم اس کا علاج باقاعدہ موجود ہے, ڈاکٹر موجود ہیں جو نشے کی بیماری کو دور کرتے ہیں. وہ دواؤں کے ذریعے سے, کچھ اپنے حربوں اور طریقوں کے ذریعے سے وہ ان نشے کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا آپ کو پمفلٹ دیا گیا, اس میں نمبر موجود ہے. آپ کے جاننے والے, آپ کے گھر میں, پڑوس میں جو بھی شخص ایسا مل جائے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہو, آپ حضرات اس سے کہیں اور بتائیں کہ چلیں آپ کا ہم علاج کروائیں گے اور آپ اس بیماری سے نکلیں, تاکہ آپ کا جسم بھی صحیح سالم رہ سکے اور آپ ترقی کر سکیں, آپ کا گھر خوشحال رہ سکے. آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے, آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ہم یہی امید کرتے ہیں اور یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو یہاں پر بات کہی گئی ہے, نشے کی بات کہی گئی ہے, آپ کو جو لوگ بھی نظر آئیں ان تک آپ یہ بات پہنچائیں اور ان کو اس دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنی اس بیماری سے توبہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات تشریف لائے, آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ.